السلام علیکم دوستو، آج آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر فرحان ویرک آپ کے سامنے، اور ہمارے ایک بڑے اسپیشل گیسٹ آئے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اور آج ہم چوہان صاحب سے بہت ہی ڈیپتھ گفتگو کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ گفتگو سن کر آپ کا جو چوہان صاحب کے متعلق نظریہ ہے وہ بالکل ہی بدل جائے۔ تو چوہان صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آج آپ کو ہم نے بلایا ہے، اور میں آج آپ کو بار بار گفتگو میں کٹ بھی کروں گا، کیونکہ آج ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ فیاض الحسن چوہان کون ہے، کیونکہ دو فیاض الحسن چوہان ہیں۔ ایک وہ ہیں جو کہ مجھے ہمیشہ ٹی وی پر نظر ہے، اور میں تو خیر آپ کو تحریک انصاف دور سے جانتا ہوں، اور ایک چوہان صاحب وہ ہیں جن سے جب میں ملا تو میں بالکل ہی 360 چینج ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یار یہ تو وہ چوہان صاحب ہے ہی نہیں جو ہمیں ٹی وی پہ نظر آتے ہیں اور بڑی ایک سخت قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ چوہان صاحب ریئل لائف میں تو بالکل علیحدہ آدمی ہیں۔ تو یہ سر ذرا تھوڑا بتائیں نا کہ آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے پچھلے 15 سالوں میں، 15 نہیں تقریباً 22 سالوں میں، جب سے میں الیکٹرانک میڈیا میں آنا شروع ہوا، اس وقت سے لے کے اب تک جب کوئی بندہ ملا 100% بندوں نے پہلے 3 سے 5 منٹ کے اندر میرے ساتھ میٹنگ میں، خوشی میں، کسی غمی میں، کسی جنازے میں، کسی شادی میں، کسی محفل میں، کسی بیٹھک میں، کسی ڈرائنگ روم میں، اس نے 3 سے 5 منٹ کے اندر ہر بندے نے یہی بات کی جو آپ نے کہی ہے کہ یار وہ ٹی وی والا فیاض چوہان کوئی اور ہے، یہ فیاض چوہان 360 ڈگری مختلف ہے ہر ایک نے۔ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو مجھے پہلی دفعہ ملا ہو اور اس نے پہلے 4-5 منٹوں میں پہلا یہ تبصرہ نہ کیا ہو، پہلی چیز۔ دوسری چیز، میں صرف ٹی وی سکرین اور سٹیج کے اوپر میں سیاست کا اور ایک ایگریسو ایٹیٹیوڈ کا اور ایگریسو لینگویج کا، ایک بینگ اے پولیٹیکل ورکر اور بینگ اے پولیٹیکل لیڈر میں قائل ہوں۔ عملی زندگی میں 100% پولائٹ، کم گو، اور انتہائی سے کہتے ہیں نا کہ دوسرے کو سننا اور برداشت کرنے کا میں عادی اور حامی ہوں۔ اور میری زندگی میں تعلق بنانے کے حوالے سے نہ کسی مذہب کا، نہ کسی فرقے کا، نہ کسی برادری کا، نہ کسی عقیدے کا، نہ کسی سیاسی جماعت کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ میں انسان دیکھتا ہوں، انسان اچھا ہے، یہودی اگر ایک اچھا ہوگا نا، ظاہر اچھے اخلاق کا ہوگا، میں اس کے ساتھ بڑے اچھے احترام سے کوئی بندہ ہو، تو میری پرسنالٹی کچھ یہ ہے۔ اچھا سر، ذرا اپنی شروعات کا بتائیں کہ آپ نے کیسے سیاست میں قدم رکھا؟ میں 6 جماعت پہ تھا تو میں اسلامی جمعیت طلبہ گورنمنٹ جامعہ ہائی اسکول ڈھو کشمیریاں راولپنڈی میں سیاسی کارکن بنا۔ میری سسٹر بڑی گائناکالوجسٹ ہیں، وہ الیکشن لڑی تھی، آخری الیکشن جو ہوا نا، آخری نہیں تھا وہ، خیر ابھی اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہو رہے تھے، تو 1979 یا 80 کی بات ہے، وہ جی آر کا الیکشن لڑی راولپنڈی میڈیکل کالج سے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، وہ جمعیت کی جنا اور جماعت اسلامی کے جنا وہ انسگنیاز اور وہ سارے، ابو بھی سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار تھے اور ان کو ماننے والے تھے، جماعت اسلامی کے کارکن بھی تھے ابو بھی۔ وہاں سے ایک ایفیلیشن ڈیولپ ہوئی، سسٹر الیکشن کی اپنی ساری کمپین بتاتی تھیں، وہاں سے ایک سلسلہ۔ تو میں جامعہ اسکول میں پڑھتا تھا، جامعہ اسکول کے ساتھ ایڈجسٹنٹ حشمت اسلامیہ کالج ہوتا تھا، وہاں اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن جب آتے تھے نا، تو میں ایک، ابھی قد تو ہم نے 9th میں نکالا گیا نا، تو اس وقت قد بھی چھوٹا تھا، تو میں جا کے کالج کے اسٹوڈنٹس کو بتاتا تھا نعرے یہ لگانے ہیں، بیجز یہ لگانے ہیں، تقریر یہ کرنی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوتے تھے وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ کہ یار یہ 7th 8th کا لڑکا آتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے یار جمعیت کے جنرل لڑکوں کو وہ کس طریقے سے۔ خیر وہاں سے ایک ایز اے سیاسی کارکن 9th میں پہلی دفعہ حوالات کاٹی جماعت اسلامی کے مظاہرے میں چاندنی چوک میں، اور لاٹھی چارج، وہاں سے ہوتے ہوئے پھر 10th میں میں پریزیڈنٹ بنا اپنے اسکول کا جمعیت کا، فرسٹ ایئر میں گارڈن کالج کا پریزیڈنٹ بنا، پھر ایک حلقے کا، پھر میں شہر کا، پھر میں ڈویژن کا ناظم، پھر مرگ کا، وہاں سے ایک سٹارٹ پوری۔ پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے بعد پاسبان کائی صاحب نے بنائی تھی، پاسبان پنڈی ڈویژن کا صدر، پھر پاسبان میں نے ختم کر کے شباب ملی بنوائی، شباب ملی کا مونوگرام، مینیفیسٹو، اس کا نعرہ ظلم کے خلاف مظلوم، سارا میرا ڈرافٹ کیا اور میری کریشن تھی، فیصلہ صرف جمعیت اسلامی کی شورا نے کیا تھا بنانے کا۔ پھر شباب ملی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، صوبے کا پریزیڈنٹ، مرکزی سینئر وائس پریزیڈنٹ، پھر پریکٹیکل پالیٹکس 2002، تو پوری زندگی اس دشت کی سیاحی میں وہ گزری ہے۔ تو سر یہ آپ تو ایک مڈل کلاس فیملی سے آپ کا بیک گراؤنڈ لگ رہا ہے،
اور میرا بھی چونکہ کافی سیاسی ایکسپیرینس ہے تو میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو مڈل کلاس والے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ایک بڑا ڈفرینٹ قسم کا لیڈرشپ کا ایک ہوتا ہے بیہیویئر، اور جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو آپ کی اس چیز کے اوپر کیا آبزرویشن ہے؟ میری پالیٹکس کے اندر جو نظریہ اور سوچ ہے نا بڑا مختلف ہے. میں بنیادی طور پر مڈل کلاس کی عزت اور وقار کا نمائندہ ہوں پالیٹکس کے اندر. میں نے اکنامکس میں اور کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر کیا ہوا ہے. میں بیسیکلی کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر ہوں. جمعیت میں رہنے کی وجہ سے اور جماعت میں رہنے کی وجہ سے بھی جو پڑھائی لکھائی کا اور ایک بائی برتھ بھی پڑھائی لکھائی کا، اور میری فیملی اٹ سیلف میرے گھر کے وہاں پہ پڑھائی لکھائی بڑی ہی امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ میں فرسٹ کلاس سے لے کے میٹرک تک ہمیشہ ستمبر دسمبر ٹیسٹ اور اینول میں نے ہمیشہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ پوزیشن لی ہے. میں نے ایف اے راولپنڈی بورڈ ٹاپ کیا تھا میتھس اکنامکس گروپ میں. بی ایس سی میں جیل کاٹ کے آیا تھا. ایم ایس ایف کی 324 جنرل لڑائی ہوئی تھی، تو جیل کاٹنے کے تیسرے دن میرا پہلا پیپر تھا اور میری فرسٹ ایئر تھی بی ایس سی کے اندر. پڑھائی کے حوالے سے میرا گھر، میرے والد صاحب بڑے سینسٹیو تھے، اور اللہ پاک کا کرم ہے، نبی پاک کے صدقے میں ہم سارے بہن بھائی انتہائی کوالیفائڈ سول اور آرمی کے اندر اور مخصوص شعبوں کے اندر. تو پڑھنے لکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جو میری ایک سوچ اپروچ ہے، گھر کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، میں مڈل کلاس کی عزت اور وقار کو بڑا ہی مقدم جانتا ہوں، اور اس کے حوالے سے میں بہت انقلابی ہوں. میں شاید کسی اور معاملے میں انقلابی نہ ہوا، میں شاید مذہب کے کسی ایشو کے اوپر یا کسی عقیدے کے ایشو کے اوپر انقلابی نہیں ہوں گا، لیکن کلاس کے حوالے سے میں مڈل کلاس کو دنیا کے اندر سب سے امپورٹنٹ کلاس سمجھتا ہوں. نہ پور کلاس امپورٹنٹ ہے، نہ ایلیٹ کلاس امپورٹنٹ ہے کسی بھی سوسائٹی اور معاشرے کو پروان چڑھانے کے لیے. یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ پور کلاس بھی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے کہ اپنے حالات اور واقعات کے میں، اور ایلیٹ کلاس تو خیر ایلیٹ ہوتی ہے. یہ جو مڈل کلاس ہوتی ہے نا، دنیا کے اندر جتنے انقلابات، تبدیلیاں، ریولوشن، تہذیبوں کے، معاشروں کے، ملکوں کے آپ اسٹڈی کریں گے، اس میں بنیادی کردار مڈل کلاس کا ہوتا ہے. تو میں تو بھائی جان مڈل کلاس کی عزت وقار کا لمبردار ہوں، اور میں نے 44 سال کی اپنی سیاسی زندگی میں دیکھا ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یار تم فوج سے اتنا کیوں محبت کرتے ہو؟ یہ بانی تحریک صاحب نے بھی مجھے جناب جو آخری انٹرویو کیا نا اپریل میں 2022 میں، جو الیکشن نہیں ہوا 2023 میں، پچھلے سال 9 مئی سے 1 مہینہ پہلے انٹرویو کا ایک ڈرامہ ہوا تھا سارا. مجھ سے انٹرویو میں نا وہ بڑا اس نے چپتا ہوا سوال پوچھا، یہ چوہان یار تم فوج بڑا کرتے ہو. وہ الگ بات ہے. میں نے پھر ان سے پوچھا، میں نے کہا اسرائیل کی فوج کا تو نہیں کرتا، یا انڈیا کی فوج کا، پاکستان کی فوج کا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یار تم فوج کے بڑے سپورٹر ہو، کیوں؟ اچھا میری جگہ کوئی اور ہوگا وہ جواب دے گا قربانیاں دیتے ہیں، سرحدوں پہ کھڑے ہوتے ہیں راتوں کو، گرمیوں میں، سردیوں میں، فلاں. میں یہ سیکنڈری آرگومنٹس دوں گا. یہ پرائمری آرگومنٹ میرا کیا ہے جس کی وجہ سے میں فوج کا بہت بڑا سپورٹر ہوں پاکستان میں؟ میرا آرگومنٹ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ پاک فوج پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو پاکستان کی مڈل کلاس کے نمائندہ ہے. اب آپ پوچھیں گے کس طرح؟ پاکستان کے اندر ہر ادارہ، بیوروکریسی ہو، سول سروس ہو، سیاست ہو، پارٹیاں ہوں، عدالتیں ہوں، سب کے سب ایلیٹ کلاس کی گھر کی لونڈیاں اور باندیاں ہیں. واحد فوج ہے جہاں پر کمیشن افسر ایک پور کلاس، لوور مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس، 95%، 5% رچ کلاس، وہ بھی رچ وہ ہوتی ہے جو مڈل کلاس سے رچ بنی ہوتی ہے. ایلیٹ کلاس کا تصور ہی نہیں ہے ان خاندانوں کا کہ وہ فوج میں آئیں گے. اچھا وہ میرٹ کے اوپر منتخب ہوتے ہیں، اپنے ابتدائی ٹیسٹ اپنے اپنے شہروں میں، پھر ISS بھی، پھر اس کے بعد جناب آپ کا سلیکشن کے بعد میرٹ پہ 100%، اور پھر 100% میرٹ پہ لیفٹیننٹ، کپتان، میجر، کرنل، جنرل بنتے ہیں. ہاں 1%، 2% کا مارجن آ جاتا ہے انسانی سوسائٹی معاشرے میں. 100% میرٹ کے اوپر. میرا بچہ ابھی پاس آؤٹ ہوا پچھلے سال، میں گیا ہوا تو بچے میرے نے نا اپنے کولیگ سے بلایا، بابا یہ ملیں، یہ ایک سپاہی کا بچہ ہے. یار میری آنکھوں میں آنسو. اس کے ابو اور امی دونوں کھڑے ہوئے، تلاگنگ کے انتہائی غریب گھرانے کے، اور بچہ جناب سیکنڈ لیفٹیننٹ کھڑا ہے. میں نے اس کو سلام کیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. تھوڑی دور آ گیا ہوں، کہتے بابا ان سے ملے.
یہ سرگودا کا ایک بیچارہ مزارہ ہے، اس کا بیٹا ہے، اور اس کے امی ابو آئے ہوئے ہیں. میں نے امی ابو دیکھے، میں نے کہا یار کیا اللہ کی وہی سپاہی کا بیٹا 30 سال بعد جنرل ہوگا اور جاگیردار اور وڈیرا سیاستدان اس کی جوتی پہ بیٹھا ہوگا. یہ فیاض چوہان کو محبت ہے بس، کہ مڈل کلاس کی جوتی پہ صرف اس ادارے کے سر صدقے یہ وڈیرے جاگیردار سرمایہ دار خونزادے یہ بڑے بڑے خونخوار طبقے یہ اس کی جوتی پہ بیٹھتے ہیں صرف فوج کے سر صدقے کے وہاں سسٹم ہے. میں اس وجہ سے محبت. اچھا، جب یہ عمران خان نے آپ سے ٹکٹ دیتے ہوئے سوال کیا تھا تو پھر کیا اس کے بعد آپ کو ٹکٹ دیا کہ نہیں دیا؟ سر اس کے لیے جو پاپڑ بیلے آپ چھوڑے نا، کیا بتاؤں ذرا. میرا تو پروپیگنڈا سال پہلے شروع ہو گیا تھا کہ فیاض چوہان کو اس کا ٹکٹ نہیں ملنا. وجہ اس کو پتا تھا یار یہ فوج کا بہت بڑا سپورٹر ہے. ہوتا کیا تھا، بانی تحریک انصاف نے جناب پشتو شروع کی اپنی غزل اپریل 2022 میں. ادھر بھی اب آ رہے ہو، ادھر بھی جاتے ہیں، ادھر بھی جائے گا، آرام سے جائے گا، کافی ٹائم ہے ہمارے پاس. اب ذرا یہ بتائیں آپ تحریک انصاف میں شامل کیسے ہوئے؟ میں 2008 میں شامل ہوا تھا اور اپنی مرضی. میں پہلا ایم پی اے تھا، سابق ایم پی اے، جو 500 بندہ لے کر آیا. 500 کا فگر بانی تحریک انصاف نے اس وقت خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا. 50 بندوں کا جلسہ ہوتا تھا. الٹی کلبازیاں کھایا کرتے تھے 2006 7 8 میں کہ اتنا بڑا جلسہ 50-100 بندے جب اکٹھے ہو جاتے تھے. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 10 سے 12 بندے ہوتے تھے. وہی ڈسٹرکٹ کے عہدیدار تھے، وہی ووٹر تھے، وہی سپورٹر تھے، وہی حامی تھے. یہ ہوتا تھا جب میں آیا. تو آپ پہ یہ ایک سوچ کیسے آئی کہ میں نے یار میں نا اصل میں کاف لیگ کا الیکشن ہارے 100 ایشوز تھے. ادھر شہر میں شیخ رشید صاحب اور ادھر اور ایک ہمارے جو اس وقت بھی پی ٹی آئی میں ہے ہمارے ساتھ منسٹر ہوتے تھے لیگ، وہ مجھے چلنے نہیں دیتے تھے. وہی مڈل کلاس اور جناب وہ دوسری کلاس کا جھگڑا. میں نے صرف یہ سوچ کے کہ یار یہ واحد ایک جماعت ہے اور اس کا دور دور تک ابھی کوئی اقتدار کی تو کہانی کوئی نہیں تھی نا. مجھے یاد ہے میں نے جب پارٹی جوائن کی مجھے 2 مہینے میرے ابو سمیت، میرے بہن بھائیوں سمیت، میرے رشتہ داروں سمیت، میرے محلے داروں سمیت، میرے سارے ووٹر سپورٹر ہر ایک نے مجھے ایک تانا دیا. وہ ایک بچہ دکھاتے تھے 2 سال کا، اور یار تیری زندگی کا سب تو غلط فیصلہ ہے، 50 سال ہوئے گا نا ہے بانی تحریک انصاف تحریک انصاف اقتدار جائے گی، تو کیڑا فیصلہ کر لیتا. مجھے یہ تانے ملتے تھے، لیکن میں اس وقت اقتدار کے لیے نہیں شامل ہوا تھا. اقتدار والی کہانی تو جنرل شجاع پاشا کے سر صدقے 2011 اکتوبر میں سٹارٹ ہوئی تھی. اس سے پہلے تو برے حال اور بانکے دہاڑے والی صورتحال تھی. لیکن میں ایک سوچ کے ساتھ کہ یار یہ بھی ایک جناب جاگیردار وڈیرا نہیں ہے اور ایک مڈل کلاس یہاں پہ زیادہ ہے، تو میں نے جوائن کیا اور پھر چلا. اچھا، تو اب چوہان صاحب اب ہم اگلے سوال پر آتے ہیں کہ تحریک انصاف پہ شامل ہونے کے تقریباً کتنی دیر بعد آپ کو احساس ہونے لگ پڑا کہ یار معاملہ گڑبڑ ہے، شاید یہ مجھے غلطی ہو رہی ہے؟ مطلب ایک بندے کو فیل تو پہلے ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، تو ذرا ایمانداری سے بتائیے آپ کو کب فیل ہوا؟ جوائننگ سے پہلے ہی میرے ساتھ اس نے کمٹمنٹ کی بانی تحریک انصاف نے. اس کے لیے بہت بڑی بات تھی، کوئی سابق ایم پی اے پارٹی میں شامل ہو رہا ہے. اس نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ یہ میرے گھر آئے گا. میں نے گھر میں جناب کوئی 700-800 بندہ اکٹھا کیا ہوا، انتظار ہو رہا ہے. اینڈ ٹائم پہ مجھے فون آتا ہے جی وہ نہیں آ رہے. پارٹی کی جو یہاں کا گینگ تھا نا، جو وہ اسٹیٹس کو کے جو نام نہاد علمبردار، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، انہوں نے کان بھرے. انہیں پتا تھا یہ سیلف میڈ اور پاپولر ہے اور یہ پنڈی کا ایک فگر ہے، ایک تھم ہے. یہ آیا تو اس نے جناب ہمارے لیے مسائل کریٹ کرنے ہیں. انہوں نے کان شان بھر کے، اور کان کا بہت کچا ہے، کان کا اتنا کچا ہے، نہ تو ان کے پاس اپنی کوئی ذاتی سوچ ہے، نہ اپروچ ہے، نہ دین اور دنیا کی تعلیم ہے. جو کان میں پھونک دیتا ہے، جو لکھ کے دے دیتا ہے، بس وہی پڑھ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آگے باتوں میں میری مٹی پلیت ہو رہی ہے. میں انتظار کر رہا ہوں. میں تو پھر اللہ پاک کی ذات بڑی ہے، میں رویے کا بڑا ڈاڈا آدمی ہوں. میں نے گاڑیاں بسیں منگوائیں. میں نے ان میں 800 میں سے 500 بندہ بٹھایا. میں چلا گیا سینٹرل آفس. ادھر یہ پریس کانفرنس کر رہا تھا. میں زبردستی وہاں پہ میں نے پریس کانفرنس کر کے میں نے جوائننگ کی. زبردستی میں بیٹھ گیا ساتھ. میں کہا پریس کانفرنس کرو. مجھے اسی دن احساس ہو گیا تھا یار. پر میں چلو چھوڑو. پھر اس کے بعد آپ کو کب کب احساس ہوتا؟ ہر روز احساس ہوتا تھا. رستہ روکنا، مافیا تھا وہاں پہ، 2 نمبر، کرپشن. لیکن ایک سلسلہ چلتا ہے. پولیٹیشین ہوں، پولیٹیکل ورکر تھا، ایک پولیٹیکل کیریئر تھا.
दामे दर में सुखने चलते रहे, लेकिन बहरहाल बड़े धक्के खाए. अब अगर चौहान साहब आपको रेड फ्लैग्स नजर आ रहे थे और आपको समझ आ रही थी कि यार ये मसला है, तो फिर भी आप उनके साथ मतलब कोई ऑप्शन नहीं था. और नून लीग पीपल्स पार्टी की एक नजरियाती तौर पे मारें खाई हुई थी. 302 मैंने भुगता हुआ था झूठा. काई साहब के धरने का जो 24 जून 1996 को नसीरुल्लाह खान बाबर थे वज़ीर दाखिला, बेनज़ीर भुट्टो का हुकूमत थी, हमने उनके खिलाफ धरने दिए. 2-3 साथी शहीद हुए थे हमारे, अब्दुल समद और एक और. उसका पर्चा काई साहब पे, मुनव्वर हसन साहब पे, मेरे पे और हाफिज़ सुलेमान भट्ट साहब पे हुआ. वो भुगता झूठा. 324 रियल भुगता हुआ लाइफ में, 6 महीने जेल, 42 दफ़ा जेल और हवालातें काटी. मैं पिंडी का वो सियासी कारकुन और लीडर हूँ जिसने 40 से 45 दफ़ा वो मार खाई है, आधी मुखालफिन से और आधी पुलिस से, कि इधर से खून निकला और पूरे जिस्म से होते हुए पाँव के नाखून तक खून हो. ये स्ट्रगल थी एक. तो ये सारी की सारी नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी तकरीबन. तो ऑप्शन नहीं था. तो कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ मुझे लाइफ मिल नहीं आई कि जो बुनियादी मेरे उस वक्त तक मेरा जो रेड लाइन है ना, मेरी रेड लाइन 2 है लाइफ की. मैं कोई इतना नमाजी परहेजगार आदमी नहीं हूँ जना. लोग कसरे नफसी में कहते हैं मैं खुला डुला दबंग सा आदमी हूँ, मुनाफिकत नहीं है मेरे. मैं कोई इतना नमाजी परहेजगार, हाँ जहनी तौर पे और ख़ानदानी तौर पे इंतहाई मजहबी घराने से और मजहबी हूँ. अमली मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ, बल्कि माइनस में हूँ. लेकिन नजरी हवाले से, ईमान के हवाले से मैं बड़ा क्लियर है. मेरी 2 रेड लाइन है, बीइंग अ मुस्लिम, ख़त्म नबूवत और नामूस रसालत. ये मेरी रेड लाइन है. इस पे आगे कोई चीज़ होती है ना, फयाज चौहान की लाइफ में टिक टिक शुरू होती है. दूसरा, पाकिस्तान, सोनी धरती पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, अव्वल व आखिर पाकिस्तान, जुग जुग जीवे पाकिस्तान, राज दुलारा पाकिस्तान, हम सबको प्यारा पाकिस्तान. ये मेरी रेड लाइन है. चीज़ें चल रही थी, मेरे पे ज्यादतियाँ थी, सारा कुछ था, तंजीमी ब्लंडर्स थे, जुल्म ज्यादतियाँ बर्दाश्त करते चौहान साहब की आपने जो जमात इस्लामी को छोड़ा, इसकी क्या वजह थी? वो हनीफ अब्बासी के साथ झगड़ा हो गया था. ये भी बड़ी लंबी कहानी है. मैं पहले MPA बना 2002 10 अक्टूबर को. बाद में ये हनीफ अब्बासी साहब जनाब, इनकी शेख रशीद के साथ मामला तय हुए थे कि मैं दूसरी सीट छोड़ूंगा. 2 सीटों में उसने सपोर्ट की जमात इस्लामी का रुकन होने के बावजूद. और मुशर्रफ के साथ मिला हुआ था. मुशर्रफ की इस्टेब्लिशमेंट ने इसको डंडा दे के, ये नया नया ताजरों का बना था. मेरा ये तालिब इल्म है, स्टूडेंट है मेरे, मैं उनके उस्ताद हूँ हनीफ अब्बासी साहब का. सारी दुनिया को पता है पिंडी की तरह. तो इन्होंने वो टिकट लेने की कोशिश की. मैंने कहा इन्होंने तो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, जमात इस्लामी का रुकन होने के बावजूद जो है ना वायलेशन किए, आप इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करें. इसने हनीफ साहब ने जनाब उस वक्त जमात इस्लामी को सारा अपनी जेब में डाल लिया. किसी को उम्रे का लालच दे के, किसी के मदरसे में 3 लाख रुपया दे के, उस वक्त 2002 टिकट. लेकिन टिकट के लिए शर्त ये थी कि फयाज चौहान ताज़ा सिटिंग MPA बना है, वो राज़ी नहीं होगा तो उसके ऊपर वाले हल्के में, MNA के हल्के में कैसे टिकट में. वो एक झगड़ा सा स्टार्ट हुआ. खैर मैंने इसको फिर इसकी सिफारिश कर दी थी, क्योंकि अमीर ज़िला ने अपनी टोपी उठा ली और मेरे कदमों में रख दी कि यार जमात इस्लामी की और हमारी इज़्ज़त तेरे हाथ में, और खुदा का वास्ता इसकी सपोर्ट कर दे. और काई साहब को और हाफिज़ अदरीस साहब होते थे और लियाकत बलोच साहब, इनको फ़ोन करके क्या यार कि इनको टिकट दे दें. वो सारों को, किसी को पैसे लगे हुए थे, किसी को क्या लगा हुआ था. मैंने खैर जमात इस्लामी के डिसिप्लिन की खातिर इसकी सपोर्ट कर दी. उधर से एक इख्तलाफ था. वो इख्तलाफ बढ़ते बढ़ते पहले 6-7 महीनों में इन्होंने, मेरे बड़े भाई थे ग्रेड 20 में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे आर्टिकल फैमिली में, पाकिस्तान के शुरू के IT प्रोफेशनल्स में से एक थे. उनके खिलाफ एक झूठी FIR कराई, जिसकी वजह से उनकी नौकरी गई अटकल फैमिली से, उनकी ज़िंदगी चली गई. उसके पदाश में मेरी वालदा को TB हो गई. वालदा मेरी बीमार हुई. वालदा ने मुझे 2003 की बात है ये, अभी MPA बने मेरे कोई 8-9 महीने 10 महीने, ये उसी में सारा प्रोसेस हुआ था. उसमें मेरी वालदा ने एक दिन जिरगा भेजा काई साहब ने कि यार ये फयाज चौहान उल्टे सीधे बयान दे रहा है. मैं फेडअप हुआ था, सारे मेंटली भी अपसेट था इनके खिलाफ. तो 2-4 बयान ऐसे हुए तो उन्होंने जिरगा भेजा हुआ था कि इसको राज़ी करो. वो जिरगा आया तो मेरे घर से, हमारे 10-12 घर थे मोहल्ले में, तो वालदा को पता चला. तो वालदा ताज़ा CMH से 3 महीने ICU में एडमिट होके आई थी. वो बड़ी मुश्किल से चलती भागती मेरे दरवाजे पे आके उन्होंने कहा कि मैं तुझे अपनी ज़िंदगी में दूध नहीं बख्शूंगी अगर तू दोबारा जमात इस्लामी ज्वाइन की, जिसने तेरा घर तबाह कर दिया, तेरे भाई को तबाह कर दिया,
تو وہ اس وقت پھر میں نے وہ پھر 3-4 سال کیونکہ سٹنگ ایم پی اے تھا وہ مجبوری تھی وہ پھر کاف لیگ میں ہم نے گزارے. اچھا چوہان صاحب میرا پی ٹی آئی والے ٹاپک پہ بھی آؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال کہ آپ کا ماشاءاللہ سے 45 سال کا سیاسی تجربہ ہے تو ہمیں ذرا یہ بتائیں کہ ان 45 سالوں میں کوئی تو ایسا حکمران گزرا ہوگا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ ملک کے لیے بہتر تھا. مطلب اگر آپ بہتر نہیں سمجھتے تو سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے کم سے کم نقصان دہ تھا, لیکن کوئی ایک بندہ تو بتائیں آپ کا فیوریٹ کون تھا؟ پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے نا ورک صاحب, رضیہ گر گئی ہنڈوں میں, فرام ڈے فرسٹ سے ہنڈوں میں گری ہوئی ہے. اب اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ ہضم نہیں کر پائیں گے, نہ آپ کا ادارہ نہ آپ جو ہے نا, جو میرے تحریک پاکستان سے لے کے ادھر تک کے جو ہے نا کچھ ریالٹیز ہیں. لوگ کہتے ہیں قائد اعظم نے پاکستان بنایا, قائد اعظم نے لیڈ کیا 1940 کے بعد اور لیڈرشپ کا حق ادا کیا, لیکن صرف قائد اعظم نے پاکستان نہیں بنایا. قائد اعظم اور جتنی مسلم لیگ تھی, یہ تاریخ کی ریالٹیز ہیں. یہ آپ نے جو سوال پوچھا نا 40-45, میں آپ کو 76-77 سال کی ساری ہسٹری اس سے پہلے کی. 1940 سے پہلے تو مسلم لیگ پاکستان کی قائل ہی نہیں تھی. یہ تاریخ ہے, یہ ہماری پڑھائی جو جاتی ہے وہ تاریخ ہے, یہ میری والی تاریخ نہیں. صورتحال یہ ہے کہ 1930 سے لے کے 40 کے درمیان گول میز کانفرنسز ہوتی ہیں بر صغیر سے. سراغا خان, علامہ اقبال, قائد اعظم جاتے ہیں وہاں پہ. چودھری رحمت علی جیسا ایک کھردماغ انقلابی نوجوان ہوتا ہے جو نو انڈیور کا ایک مضمون لے کر وہ ان کے پیچھے پیچھے اپنی ٹیم کے ساتھ آتا ہے کہ یار آپ آزاد ملک پاکستان, عثمانستان, فلانستان, اس نے ایک کنسیپٹ دیا تھا 6-7 ملک مسلمانوں کا. قائد اعظم نے بھی شٹ اپ کال دی چودھری رحمت علی کو. یہ تاریخ کی باتیں ہیں 1930 سے 1935 کے درمیان کی. علامہ اقبال نے بھی ان کو ڈانٹا کہ خبردار, ہم تاج برطانیہ ملکہ برطانیہ کی سرپرستی میں مسلمانوں کی عزت اور وقار کی جنگ لڑ رہے ہیں بر صغیر میں, ہم علیحدہ ملک کی بات نہیں کر رہے. اب کیا ہوا 1939 میں آگئی جنگ عظیم دوم. میرا دعویٰ یہ ہے پاکستان سمیت دنیا کے 90% ممالک کا موجد جو ہے نا وہ ہٹلر ہے. ہٹلر نہ پنگا کرتا, نہ دوسرے جنگ عظیم شروع کرتا ستمبر 1939 میں, نہ وہ پولینڈ میں گھستا, نہ وہ پوری یورپ اور فرانس اور برطانیہ کی جناب اینٹ سے اینٹ بجاتا, تو نہ آپ کی آدھی دنیا بلکہ ساری دنیا آزاد ہوتی. اس وقت آپ کی سامراجیت کیا تھی؟ پرتگال سامراج تھا, ہالینڈ سامراج تھا, برطانیہ سامراج تھا, اٹلی سامراج تھا, فرانس سامراج تھا. 90% دنیا جو آزاد ہوئی ہے 1945 اور 1955 کے درمیان ہوئی ہے. وہ تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اب 1939 کو جب حملہ ہوا تو انگریز سامراج نے اپنی اسٹریٹجی چینج کر لی. اس نے کہا یار اپنا ملک تباہ ہو گیا. ہٹلر کی فضائیہ نے پہلے 1 سال میں فرانس اور برطانیہ تو زمین بوس کر دیا تھا. انہوں نے کہا یار یہ اپنے ان کالونیوں سے نکلو, اپنا ملک سنبھالو. اس وقت انہوں نے اسٹریٹجی طے کی کہ اب بر صغیر سے نکل آئے جائے, وہاں بیٹھ کے دولت مشترکہ اور باقی اپنے سٹائل سے وہاں بیٹھ کے اپنی کالونیوں کو ڈیل کریں. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے کیا کیا جی, 1940 کے اندر آپ کی یونینسٹ پارٹی تھی مشہور زمانہ, جو ہندو مسلمان اور سکھ جاگیرداروں کے اوپر مبنی تھی. انگریز سامراج نے اس کو تلوایا, ہندو اور سکھ کانگریس میں بھجوا دیے, مسلمان جاگیردار مسلم لیگ میں بھجوا دیے. اور 1940 کو جب آپ کی قرارداد لاہور پاس ہوئی, یہ تاریخ ہے کہ وہ قرارداد پاکستان کے نام سے نہیں پاس ہوئی تھی, وہ قرارداد لاہور کے نام سے ملارے پاکستان میں پاس ہوئی. اگلے دن جب وہ اخباروں میں چھپی تو ہندوؤں نے واویلا مچا دیا, اور یہ تو وہی پاکستان کی تحریک ہے کہ جو چودھری رحمت علی پچھلے 20 سال سے جنم کہتا پھر رہا ہے, وہاں سے قرارداد پاکستان. اب وہ چلو ایک ہو گیا. یہ 7 سال پری پلانڈ انگریز نے نکلنا تھا, انہوں نے جناب یہ پاکستان بنایا. عوام 100% فیئر تھی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.
قائد اعظم بائی وے آف مین 100% فیئر تھے کہ یار میں نے لیڈرشپ کرنی ہے اور لیڈرشپ انہوں نے حق ادا کیا. لیکن مسلم لیگ کی تو 98% لیڈرشپ کے مفادات وہ تو جاگیردار اور وڈیرے اور سرمایہ دار تھے, جس کے متعلق قائد اعظم نے کہا تھا میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں, مانا تھا. تو اب وہ جو کھوٹے سکے تھے نا, انہوں نے پھر 47 سے لے کے اب تک جو حالات کیے ہیں ملک کے, آپ نے جو سوال پہ آ گیا, ایک ہمیں کھوٹا سکہ دے جو تھوڑا کم کھوٹا سکہ. یار میں ذاتی طور پر پرویز مشرف کو میں لائک کرتا ہوں. وجہ اس کی 9/11 بنیادی طور پر ایک امریکہ کا اور عالمی سامراج کا ایک پلان تھا پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا, اور ایک تیر سے اس نے کئی شکار کرنے تھے. 9/11 کروانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اس خطے میں گھسنا ہے, ادھر عراق, پہلے افغانستان آ کے ہم نے ایران کو, چائنا کو اور پاکستان کو ہم نے ٹائٹ کرنا ہے, اور پاکستان کو تو ہم نے سرے سے ہی ختم کر دینا ہے. یہ جو مسلمان ایٹمی طاقت ہے نا واحد, یہ وہ برڈن برداشت نہیں کر سکے گی. اس کے ریپرکشنز افغانستان کے اندر ہمارے آنا, اور پھر دہشت گردی کو ہم پروموٹ کریں گے, جس سے انہوں نے خود ہی داعش بنا کے, ISS بنا کے, طالبان بنا کے, پلان یہ تھا. لیکن پرویز مشرف نے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے, دونوں کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ کمال حکمت عملی کہہ لو, کمال منافقت کہہ لو, کمال دھوکے بازی کہہ لو, کمال جذبہ حب الوطنی کے اوپر مبنی ٹیکٹکس کہہ لو. جذبہ حب الوطنی کے اوپر مبنی انہوں نے ایک ایسی اسٹریٹجی بنائی, بظاہراً اس کے دوست بن گئے, اس کو کہا آؤ, اس کو کھلا رستہ دیا کہ بڑھ جاؤ افغانستان. وہ افغانستان میں گھس گیا, نیٹو اور جناب امریکہ. لیکن پھر جو ان کی 9 سال کتے والی وہاں پہ ہوئی, ہر سال جناب آپ کی 1000, 2000, 500 لاشیں جاتی تھیں تابوت, اکانومی بھی ڈسٹرائے ہوتی تھی ہر حوالے سے. ان کا پلان تھا پاکستان تباہ ہو جائے گا. الٹا پاکستان جناب اکنومیکلی سب سے زیادہ اگر مضبوط تھا تو 2003, 4, 5 اور 6 میں تھا. تو اب چوہان صاحب آپ کے اوپر تو تنقید شروع ہو جائے گی, سارے کہیں گے چوہان صاحب نے ڈکٹیٹر کی حمایت کر دی. یہ جمہوریت ہے, یہ غلاظت بھری جمہوریت ہے, یہ اس کو جمہوریت کہتے ہیں آپ. یہ گندی رذیل, اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں. جمہوریت یہ ہے ورک صاحب, پاکستان کے اندر نہ امریت جناب ایک نمبر ہے, نہ جمہوریت ایک نمبر ہے. نہ یہاں پہ ممبر رسول پہ بیٹھنے والا مولوی ایک نمبر ہے, نہ یہاں پہ قلم پکڑنے والا صحافی ایک نمبر ہے, نہ یہاں پہ اخلاقیات کا درس دینے والا موٹیویشنل اسپیکر ایک نمبر ہے. یہاں پہ ہر چیز 2 نمبر چلتی ہے, اور 2 نمبر سب سے زیادہ پاپولر ہوتی ہے. 1 نمبر کو گھاس ہی نہیں ڈالتا. اب آپ کہتے ہیں نا, مجھ سے کسی نے کہا یار کہ ڈکٹیٹرشپ, میں نے کہا یار مجھے دنیا کی کسی ملک جہاں سے جمہوریت نکلی ہے مجھے بتاؤ, جو پاکستان کے اندر جمہوریت ہے اس کو کوئی وہاں کا ملک جمہوریت کہے گا؟ سر, جمہوریت کی ابتدا ہوتی ہے پارٹی کے یونین کونسل کے الیکشن سے. امریکہ, کینیڈا, برطانیہ, فرانس, ان ملکوں میں, بیلجیم, ان ملکوں میں چلے جائیں, وہاں پہ پہلے پولیٹیکل پارٹی کی یونین کونسل, سٹی, ڈسٹرکٹ, ریاست, صوبہ, وفاق, پورا ایک الیکشن کا پروسیس ہوتا ہے. پھر تنظیمی عہدیداروں کے علاوہ ملک کا وزیر اعظم اور صدر, صدارتی نظام ہے تو صدر, پارلیمانی نظام ہے تو وزیر اعظم, اس کا کینڈیڈیٹ بننے کے لیے ہر پارٹی کے اندر الیکشن ہوتا ہے. اور الیکشن ڈمی نہیں ہوتا, فیک نہیں ہوتا, 2 نمبر نہیں ہوتا. تحریک انصاف کی جناب پارٹی الیکشن کی طرح نہیں ہوتا جو انہوں نے 2024 کے الیکشن سے پہلے کرایا تھا, یا کوئی بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی. ایک کاغذ پہ لکھ کے لے آتے ہیں, سارے عہدیدار ہیں, دکھاوے کے جب 200-400 بندہ اکٹھا کرتے ہیں, ایک بندہ جناب ایک غلام اور ایک کنیز جو ہے نا وہ آ کے پڑھتی ہے, ہاں جی یہ ہے جی, آپ راضی ہیں, راضی ہے جی, چلو جی بن گئے. اس طرح بھاجن وہاں نہیں ہوتا. وہاں وزارت عظمیٰ اور صدر کا کینڈیڈیٹ بھی منتخب ہوتا ہے پارٹی ورکرز یا پارٹی لیڈرشپ کے ووٹ سے. اچھا ہو گیا. اب جو کینڈیڈیٹ منتخب ہوتا ہے اس کا کرائٹیریا جاگیردار ہونا, سرمایہ دار ہونا, صنعتکار ہونا, ارب پتی ہونا, کھرب پتی ہونا, کروڑ پتی ہونا نہیں ہوتا. ادھر اوباما بھی بن جاتا ہے, ادھر کینیڈا کا جانا جو اس وقت صدر ہے جانا, اس جیسا مڈل کلاس کے لوگ بھی بنتے ہیں. ان سے پوچھو جانا, یہ عقل کے اندھے, سمجھ کے لولے اور دانش کے لنگڑے جو یہاں پہ تجزیہ نگار, بڑے مامے, چاچے, تائے اور پھپھڑ بنتے ہیں جمہوریت کے, باہر کے ڈالروں کے سر پہ,
یہ جناب نقد کوکے کے اوپر جناب یہ ناچتے ہیں, ان سے پوچھو کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہے؟ اچھا چوہان صاحب نہیں بھائی ابھی پوری بات ہونے دیں. یہ جمہوریت ہے؟ ایک خاندان ہے, اس کے جناب 18 ممبر ہیں, ان 18 ممبروں کی کسی کی جوتی اٹھانی ہے لیڈر نے اور ورکر نے, کسی کی چرنوں پہ بیٹھ رہے ہیں, کسی کی گود پہ بیٹھ رہے ہیں, کسی کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگانا ہے, کسی کی پیچھے سے جناب دوپٹہ اٹھا کے رکھ رہے ہیں, تب جا کے آپ کو عہدہ ملے گا اور آپ کو جناب ٹکٹ ملے گا اور آپ کو جناب وزارتیں ملیں گی. آپ نے کروڑوں روپے کا فنڈ دینا ہے ایک خاندان کو, اور ہر پارٹی کے اوپر ایک خاندان مسلط ہے. یہ جمہوریت ہے؟ تو جس کو بہت زیادہ جمہوریت کا درد ہے نا, سب سے پہلے وہ اپنی پارٹیوں کے اندر اور پاکستان کے اندر جمہوریت کو آن لائن کرے, پھر اس کے بعد کسی ڈکٹیٹر کے اوپر جو ہے نا وہ انگلی اٹھانے کی بات کریں. چوہان صاحب یہ ویسے آپ جمہوریت کے حامی ہیں. ہاں دیکھیں, بی ریئلسٹک. میں ایک ریئلسٹک آدمی ہوں, آئیڈیلسٹک باتیں کرنا چھوڑ دی. جب اسلامی اس کے بعد آئیڈیلسٹک چھوڑ دیا, جب دھچکا لگا نا سارا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بینگ اے مسلم خلافت سے اچھی کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. خلافت ہو گیا, آٹوکریسی ہوگی, ارسٹوکریسی ہوگی, ڈیموکریسی ہوگی, آمریت ہوگی, بادشاہت ہوگی, شہنشاہیت ہوگی, یہ نظام ہے حکومت کرنے کے. بینگ اے مسلم میرا ایمان تو خلافت پہ ہے, لیکن اجتہاداً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول اقدس ہے کہ اسلام 2 پلرز پہ کھڑا ہے, ایک جہاد, ایک اجتہاد. ہم نے جہاد کا بھی غلط مطلب لیا کہ صرف تلوار کے ذریعے سے اور لڑائی جھگڑے کا نام جہاد ہے, نہیں. اور ہم نے اجتہاد تو اکے سے ہی اس کو سمجھا ہی نہیں. اجتہاد یہ ہے کہ دنیا چینج ہو گئی 1920 پہلی جنگ عظیم کے بعد. لارنس آف اریبیا آیا, جو پاکستان کے اندر ایک لارنس آف اریبیا پھر رہا ہے. وہاں پہ جناب انگریز سامراج نے لارنس آف اریبیا لانچ کیا اور اس نے جناب عثمانی خلافت کا خاتمہ کر دیا. خلافت ختم ہو گئی. جب خلافت ختم ہو گئی, آپ کی ٹیکنالوجی کا دور, آپ کا پوری دنیا کا سسٹم چینج ہو گیا, لوگ ملک بن گئے, 50 60 70 نئے ملک بن گئے. تو بی ریئلسٹک. اب بھی اگر آپ وہ عزت لگا کے رکھو گے یار خلافت, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر اجتہادی گفتگو ہوگی. اجتہاد یہ ہے کہ بھائی جان اب سب سے بہترین سسٹم کون سا ہے؟ تو بظاہراً تو جمہوریت آپ کا سب سے بہترین سسٹم ہے, لیکن وہ جمہوریت ہو جو یورپ اور امریکہ اپنے ملکوں کے اندر جناب رائج کرتے ہیں. یہ جمہوریت نہیں, غلیظ اور گندی اور رذیل قسم کی جمہوریت, بدبودار جمہوریت, آوارہ جمہوریت, بدکار جمہوریت نہیں. اچھے کردار والی جمہوریت وہ آپ کی امریکہ اور آپ کی برطانیہ والی ہے. تو وہ اگر آپ لاتے ہو, وہ ہم لاتے نہیں ہیں. ان سے پوچھو نا یار پاکستان کے اندر یہ خاندان کیوں جناب سروں پہ مسلط ہے؟ تو آگے سے تو کیا جواب ہوتا ہے؟ رضا ربانی جیسا بڑا اسکالر, ادھر بڑے بڑے اسکالر جواب دیتے ہیں سر اصل میں اس خطے کی مجبوری ہے کہ یہاں پر خاندانوں کی سیاست چلتی ہے. اللہ کی لعنت اڑتے, خطے کی مجبوری ہے. تو بھائی جان پھر اس خطے کی مجبوری ہے کہ پاکستان فرام ڈے فرسٹ سے دفاعی ملک ہے. قائد اعظم نے بلوچستان اور کشمیر پہ فوج کشی کروائی کہ نہیں کروائی؟ جب پاکستان بنا اس کی ہر سرحد غیر محفوظ ہے کہ نہیں؟ بالکل. ایران کے ساتھ ہو, آپ کی جناب افغانستان کے ساتھ ہو, آپ کی انڈیا کے ساتھ ہو. تو پھر اس خطے کی اور پاکستان کی ایک دفاعی ملک کی حیثیت سے یہ مجبوری ہے کہ پاک فوج بھی نظام سیاست کے اندر ایک سٹیک ہولڈر کی طرح مانی, جانی, پہچانی اور گردانی جائے. وہ مجبوری آپ کو ہضم نہیں ہوتی, اور خاندانوں کو سروں پہ مسلط کر کے جناب آپ کہتے ہیں. لیکن چوہان صاحب جو خاندانوں کا لوگ دفاع کرتے ہیں وہ تو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ہمارے لوگ ہی ان کو ووٹ کرتے ہیں نا, ان کے بچوں کو خود سے تو نہیں آتے. تو اب اگر لوگ ووٹ کر رہے ہیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی لوگ کون سے یار, کون؟ پاکستان کا لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ میری رائے یہ ہے کہ جمہوریت بہترین نظام مملکت ہے, لیکن یہاں پر 95% لٹریسی ریٹ ہو وہاں کے لیے باقی سارے نظام ہے. اب آپ بتائیں نا سعودی عرب کے اندر کتنا زبردست نظام چل رہا ہے, وہاں تو بادشاہت ہے. یو اے ای ترقی کر رہا ہے, پوری دنیا میں جناب چھا گیا ہے. دبئی کیا جمہوریت کی وجہ سے چھایا ہے؟ رشیا جناب آپ پوری دنیا کے اندر جناب حکمرانی کر رہا ہے. چائنا جو ہے نا پوری دنیا میں حکمرانی کر رہا ہے, کیا جمہوریت کی وجہ سے کر رہا ہے؟ اور بھائی نظام مملکت ہے, آپ ان کو اگر آپ چلاتے ہیں اپنے حالات اور واقعات کے مطابق, بیسک آبجیکٹو ہے آپ کے ملک کی بقا اور آپ کی عوام کی زندگیوں میں خوشحالی اور سکون. وہ آپ کو جس نظام سے بھی مل جاتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ. اچھا چوہان صاحب, اب ہم آ جاتے ہیں
تحریک انصاف والے موضوع کے اوپر، جو کہ میرے خیال سے آپ کی شاید دکھتی رگ بھی ہوگی، لیکن ہمیں اسے اب تھوڑا سا چھیڑنا پڑے گا. تو آپ ابھی بار بار کہہ رہے تھے عمران خان کے لیے آپ نے لارنس آف عربیہ کا لفظ بھی استعمال کیا اور باقی سارا، لیکن جب آپ تحریک انصاف میں تھے تو ایک طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ابتدا میں ہی سمجھ گیا تھا کہ یہاں پر کام خراب ہے، لیکن آپ جب پھر تحریک انصاف کا دفاع میڈیا پر کرتے تھے تو آپ بالکل ایکسٹریم پر چلے جاتے تھے، تو ایسا کیوں تھا؟ نہیں، میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ کام خراب تھا، میں نے اپنے حوالے سے کہا کہ مجھے ڈفر سے پتا چل گیا کہ میرا سروائیول بڑا مشکل ہے یہاں، میں نے وہ اس کے حوالے سے بات کی تھی. اپریل 2022 سے 9 مئی 2023 سارے معاملات تو ادھر کھلنا شروع ہوئے نا. تو اپریل سے آپ تھوڑا پہلے جاتے ہیں نا، اپریل سے پہلے آپ کو کبھی محسوس نہیں تو ہوا؟ یار یہ ہمیں درس دیتا تھا کہ ملک کی آئی ایس آئی بڑی امپورٹنٹ ہے، فوج بہت امپورٹنٹ ہے، آئی ایس آئی کو فون ٹیپ کرنے چاہیے. وہ جو عثمان بزدار لگا تھا اس ٹائم آپ کو کوئی فیل نہیں تھا ہو رہا؟ یار وہ فیل پولیٹیکل تھا، باقی چیزیں تھیں، وہ ریڈ لائن پہ نہیں آتا تھا نا. میں نے کہا میری 2 ریڈ لائن ہے، میری 2 ریڈ لائن ہے، اس کے علاوہ میں ہر چیز پہ کمپرومائز کر لوں گا. مفاد کے تحت کروں یا مفاد کے بغیر کروں، حکمتاً کروں یا مفاداتاً کروں، میں کر لوں گا. انسان ہے یار، بی ریئلسٹک، میں آئیڈیلسٹک باتیں نہیں کرتا. جواد صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں نا، ایک بندہ ہے جس کو آپ بھی اس میں شامل تھے، مطلب میں بھی شامل تھا، جنہوں نے اسلامی امہ کا لیڈر بنایا، اور وہ جو بندہ ہے وہ جب اسلامی امہ کا لیڈر بن گیا تو وہ توشہادہ سے خانہ کعبہ والی سرکاری گاڑیاں اٹھا کر بیچتے لگ پڑا. اور یہ اسکینڈل تو آپ کے نہیں پتا تھا نا، یہ تو آپ کے ہوتے ہوئے صافی بندے ہیں. ہمیں تو بعد میں اپریل 2022 کے بعد پتا چلنا شروع ہوا نا. لیکن اس پہ بھی دیکھیں، بات سنو، میں نے اپنا فرض پورا کیا. اپریل 2022 کو انہوں نے تحریک فساد فی الارض، یہ میرا دیا ہوا لفظ ہے، تحریک فساد فی الارض انہوں نے شروع کی. میں نے پہلے 2 مہینوں میں ہی جج کر لیا کہ یہ جو فوج کے خلاف نفرت انہوں نے لانا شروع کی ہوئی ہے، جنرل باجوہ صاحب کو غدار کہہ کے، نیوٹرل کہہ کے، جانور کہہ کے، میر جعفر کہہ کے، میر صادق کہہ کے، اور پھر فوج کے خلاف. پھر میں ابھی تو بہت ساری باتیں جو میٹنگز کے اندر ہوتی تھی جو پبلک میں یہ نہیں کرتا. نہیں جواد صاحب تھوڑا سا ہمیں بتائیں نا، آپ کے خیال سے عمران خان حکومت کیوں گئی، اس کی کور ریزن کیا تھی؟ ابھی سن لیں آپ، اور یہ بہت ساری باتیں ہیں، یہ دنیا کے لیے بڑی نئی ہوگی. بنیادی بات یہ تھی کہ ابتدا سے ہی، اب آپ سنیں، یہ چیزیں نئی نہیں ہیں، یہ آ چکی ہیں، لوگ لا چکے ہیں. یہ ابھی جب 2018 کا الیکشن ہوا نا، رزلٹ آ گیا، وزیر اعظم نہیں بنے تھے صاحب بہادر، جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض، انہوں نے ٹائم لیا، بنی گالا گئے. بنی گالا گئے تو جناب امت مسلمہ کے عظیم قائد اوپر جناب اپنے گھر میں تھے، نیچے جو سیاسی آفس ہے جو آپ نے دیکھا ہوا ہے، وہاں پہ بٹھا دیا گیا جناب پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کے آئی ایس آئی چیف کو. 15-20 منٹ وہ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں. ایک تو اس پہ ان کو بڑا، جب وہ آئے تو جو ٹپیکل سٹائل ہے ان کا، ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھ کے نا انتہائی بدتمیزی کے ساتھ بیٹھنے کا، محفل کے اندر کوئی حالات اور واقعات دیکھے بغیر کہ کون بندہ بیٹھا ہوا ہے کس طرح. ہاں جی باجوہ کیا حال ہے؟ ہاں فیض، پھر کیسی طبیعت ہے، کیا صورت حال ہے؟ فیض باجوہ شروع کی نا. باجوہ صاحب تکڑ فیض صاحب ہوں تو فیض صاحب تکڑ باجوہ صاحب ہوں. بھائی جان کہانی ہی ہو رہی ہے. جب وہاں سے میٹنگ کر کے نکلے نا تو جنرل فیض صاحب نے کہا باجوہ صاحب کو کہ سر کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہوگی. اب باجوہ صاحب اب کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں اوپر سے یہ لاؤبالی سے ہے، اس کی طبیعت ہے، کوئی اس کو نہیں ہے اس طرح. سر ابتدا سے ہی میں نے اس کی انٹرپریٹیشن جو سائیکولوجیکل نکالی ہے نا، وہ یہ کہ اس کو پتا تھا یار مجھے بنوایا ہے پیچھے اسرائیل، صہیونی طاقتیں، برطانیہ، گولڈ سمتھ، زیک سمتھ، امریکہ، یورپ. اس کا ذہن تھا یار یہ فوج کو ڈنڈا دے کے، آئی ایس آئی کو ڈنڈا دے کے میرے اوپر لگایا گیا تھا کہ یار میری ہر حال میں تم نے سپورٹ کرنی ہے، تو میرے پیو تو احسان نہیں کیتا ہے نا جانا. ایک تو اس کی انٹرپریٹیشن یہ بنتی ہے، اور ایگزیکٹلی یہی بنتی ہے کہ ابھی وزارت عظمیٰ کا حلف جو اٹھایا تو صاحب بہادر اپنی اوقات بھول گئے. جن کے پاؤں پڑتے تھے، جن کے پاؤں سے نہیں اٹھتے تھے الیکشن سے پہلے، ان کو پاؤں دکھا کے جو ہے نا ایسے ایسے پاؤں ہلاتے ہوئے تو کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں. خیر وہاں سے کہانی چلی. پھر کیا بگڑا ہوا جی، 2019 کے شروع میں ہی جنرل باجوہ صاحب سے انہوں نے ڈیمانڈ شروع کر دی کہ بھائی جی مجھے لوگوں نے احتساب کا مینڈیٹ دیا ہے
آپ ان ساروں کو نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، کیپٹن صفدر، بلاول زرداری، یاسر زرداری، فضل الرحمان، ان ساروں کو جیلوں میں بند کرو. باجوہ صاحب کو جب پہلی دفعہ کہا تو باجوہ صاحب کے پاؤں کے نیچے سے تو نکلی نا زمین. لیکن انہوں نے حوصلے کے ساتھ کہا پرائم منسٹر صاحب میں فوج کا چیف ہوں، میں پنجاب پولیس کا آئی جی نہیں ہوں جو آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں. یہ کام عدالتوں کا اور پولیس کا ہے. ادھر سے بھی دماغ جناب ٹن ٹن اسٹیبلشمنٹ کی شروع ہوئی کہ یار یہ. پھر اس کے بعد بشرا بی بی کی حد درجہ انوالومنٹ، ان کے ارد گرد کی انوالومنٹ، بزدار صاحب کی حکومت کی جناب بہت سی نااہلیاں. اچھا چوہا صاحب، یہ جو ایک آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ بظاہر چاہتے تھے کہ جنرل فیض کنٹینیو کریں، تو آبویسلی کور کمانڈ کیے بغیر تو آرمی چیف بن بھی نہیں تھے سکتے، تو ان کا پلان کیا تھا؟ سر جی پلان یہی تھا کہ ایک تو انہوں نے پوری کوشش کی تھی اس وقت کہ آئی ایس آئی کو ایک ڈویژن کے طور پر، ایک کور کے طور پہ جو ہے نا وہ ایک آیا تھا جو ہے نا اس وقت، اور میرے خیال بنا بھی دی گئی تھی یا نہیں بنی، کوشش کی گئی، کوشش کی گئی نہیں بنی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے بھیج دیا ان کو پشاور میں پھر آپ کا جناب وہ ایز اے کور کمانڈر. بنیادی طور پہ جنرل فیض بننا چاہتے تھے. میں نے پاکستان کی ہسٹری میں پہلا ایسا بندہ دیکھا ہے کہ جو اتنا گریڈی تھا آرمی چیف بننے کے لیے کہ جس طرح کوئی نہیں گزرا. اچھا ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اپنی تجربہ بتاؤں کہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں، فارن ایجنسیز ہوتی ہیں، کسی ملک میں جب انوالومنٹ کرتی ہیں، وہ کوئی وہاں بیٹھ کے کوئی ڈنڈا نہیں مارتی کسی کے سر پہ. ہوتا یہ ہے کہ اس ملک کے ارباب بست و کشاد کی اپنی لالچ، اپنی ناعاقبت اندیشیاں ایسی بن جاتی ہیں، حرکتیں اور کرتوتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس کو پکڑ کے وہ پھر کیش کرتے ہیں اور پھر چیزوں کو مزید الجھاتے ہیں اور گھنجلک ڈال کے اس ملک کو، اس ریاست کو، اس معاشرے کو تباہ کرتے ہیں مخالف ملک کی ایجنسیاں. ہماری کرتوتیں تھیں، ہمارا وزیر اعظم، ہمارا اس وقت کا جو کرتا دھرتا تھے ادارے کے اندر بھی سارے، وہ جس لالچ کے اندر شامل ہو کے اصول، ایتھکس، ویلیوز، ریاستی اقدار کی دھجیاں اڑا رہے تھے، اس کو پھر ملک دشمن ایجنسیوں نے پکڑا، چیزوں کو آگے ایگزیجریٹ کرتے کرتے، ایکسلریٹ کرتے کرتے وہ پھر کدھر کی کدھر لے گئے. میں جو 17 سال کا میرا تعلق ہے نا، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف فرام ڈے فرسٹ سے صرف سوشل میڈیا کے ذریعے سے پورٹریٹ کیا ہوا بندہ ہے. اب سوشل میڈیا کا کمال دیکھیں، میں نے آج سے 15 دن پہلے ایک اپنا مضمون سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا تھا کہ ورلڈ کپ کی میں نے پوری فزیالوجی کر کے نا، پیتھالوجی، فزیالوجی، ہر چیز میں نے کر کے کٹا چھٹا نکیڑ کے میں نے رکھا کہ بانی تحریک انصاف کا ورلڈ کپ 1992 میں کیا کردار تھا. آپ یقین جانے وہ آپ چلا دیجیے گا اپنے اس پوڈ کاسٹ میں سائٹ پہ، وہ میرا وہ ٹویٹ. بیسٹ بالر وسیم اکرم، بیسٹ بیٹسمین جاوید میانداد، ٹاپ 10 بالرز میں مشتاق احمد، عاقب جاوید اور وسیم اکرم ٹورنامنٹ کے. ٹاپ 10 بیٹسمین میں آپ کے جناب جاوید میانداد اور آپ کا جناب کیا کہتے ہیں انضمام الحق اور سلیم ملک. کوئی ایک 15-20 جو آپ کے ہوتی ہیں نا اچیومنٹس سرکاری، یہ میں نے ویب سائٹ انٹرنیشنل کرکٹ کی میں سے سارا ریسرچ کی، سنگل ایک 1992 کے ورلڈ کپ کی کوئی اچیومنٹ جناب بانی تحریک انصاف کے نام نہیں ہے. پہلی چیز. دوسری چیز، ٹوٹل وکٹیں 9 اور ٹاپ 10 میں بھی ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. 14ویں نمبر پہ جناب ان کی رینکنگ ہے جناب. ٹاپ 10 پہ 18 وکٹوں کے ساتھ وسیم اکرم. اچھا جی، رنز پہلے 7 پول میچز، پہلے 8 پول میچز، 3 میں باری نہیں آئی، 1 میں 0، 1 میں 13، 1 میں 22، 1 میں 34. اور پہلے آپ نے 4 میچز میں سے آپ 2 ہارے ہیں، 1 جیتے ہیں، 1 ڈرا ہوا. اور ڈرا بھی گولڈ سمتھ کے انگلینڈ نے اس وقت کیا جب ٹورنامنٹ سے باہر ہو رہے تھے. انگلینڈ نے بچایا مصنوعی بارش کر کے. 74 پہ پوری پاکستان کی ٹیم ڈھیر ہو گئی تھی، جو 10 اووروں میں انگلینڈ نے پورا کر لینا تھا. مصنوعی بارش برسائی گئی اور اس کا فائدہ ایک نمبر کا دے کے ان کو جناب آگے کی طرف پاکستانی ٹیم کو لے جایا گیا.
اچھا پھر جو آخری 3 پول میچ تھے جن کی بنیاد پہ پاکستان نے سیمی فائنل میں پہنچنا تھا، اس میں جناب ایک میں 0، ایک میں 13، ایک میں 22 رنز اور وکٹ شکٹ جناب 1، 2، 1 یا 0. یار ویڈیو بنا کے آؤ نا مجھ سے لڑو فلاں، یار ہر بندے کو سنا دکھا کے، وہ بیچارے 30-35 سال کی عمر کی آپ کی 70% عوام ہے، انہوں نے تو ورلڈ کپ دیکھا ہی نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے یار ورلڈ کپ تو جتایا ہی بالی تحریک انصاف نے ہے، نمبر 1 بالر، نمبر 1 بیٹسمین، نمبر 1 فیلڈر، نمبر 1 ریکارڈر، اور اگر وہ نہ جتاتے تو جی پاکستان تباہ و برباد، ستیہ ناس پھر گیا تھا پاکستان کا. اور جنہوں نے کیسیاں مار مار کے جتایا، وسیم اکرم، انضمام الحق، سلیم ملک، مشتاق، عاقب جاوید میانداد، ان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں. اور یہ اپنی ویڈیو بنا کے صبح دوپہر شام ہر میٹنگ میں آؤ نا مجھ سے لڑو. اور جناب سارے ایسے دھن کے سارے سمجھتے تھے یار ورلڈ کپ چکا ہے، یہ ورلڈ کپ پتہ نہیں کتوں کٹ کے لے کے آئے تھے پاکستان کے سر رکھتے ہیں. سر سوشل میڈیا، ٹوٹل سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کی ہر چیز ہے. بس یہ ہے چوہان صاحب. ویسے ہم نے بھی سنا آپ نے اپنے دور میں بڑی ایک اسٹرانگ سوشل میڈیا ٹیم کھڑی کی تھی، لیکن اس کا تذکرہ آپ نیکسٹ پہ کریں گے. ابھی میں آپ سے نا آخری کوئی 1-2 کویشچن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ ہمیں ڈیپتھ جانے بہت سی باتیں رہتی ہیں. پہلا سوال یہ کہ عمران خان نے جب سائفر لہرایا، کیا آپ کو اس سے پہلے پتا تھا کہ وہ سائفر لہرائیں گے؟ اور جب انہوں نے لہرایا تو آپ کا کیا تھا کہ کیا یہ بندہ ڈرامہ کر رہے یا یہ بندہ سچ بتا رہے؟ آپ کے دل میں کیا تھا؟ آپ ہمیں صحیح سے بتائیں. اگر آپ کہیں کہ اس وقت جو روئے تھے وہ تو ڈرامہ تھا، وہ بتایا ہوا تھا. میں نے آج بھی ایک ٹویٹ کیا ہے بڑا فیکٹ اینڈ فگر میں، جو اسلامتی کونسل کی ورکنگ گروپ میں اسرائیل نے اور امریکہ کی مرضی سے جو پاکستان کے خلاف اور عمران بانی تحریک انصاف کو رہا کرنے اور اس کو ہرجانہ دینے کی جو قرارداد منظور ہوئی نا، میں نے اس کے اوپر ایک بڑا لمبا ٹویٹ کیا ہے، اس میں ساری ڈیٹیل آئی ہے کہ اللہ پاک کی ذات دیکھو، سائفر بھیجنا بھی ایک ڈرامہ تھا امریکہ کی طرف سے. امریکہ اور صہیونی طاقتیں، گولڈ سمتھ، زیک گولڈ سمتھ، اسرائیل اور بانی تحریک انصاف، یہ ان کا ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک پورے کا پورا پلان اور ڈرامہ تھا. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا دنیا کے اندر، ہمیشہ یہ لارنس آف اریبیا اور اس طرح کی جناب آپ کے فالس فلیگ آپریشن یہ پچھلے 200 سال سے دنیا کی سیاست میں یہ ہو رہے ہیں. معاملہ یہ تھا کہ ان 20 اور 21 میں تحریک انصاف بڑھ گئی تھی، نفرت اتنے عروج پہ تھی ورک صاحب کے ہمارے 4 دفعہ کے ناظم اور چیئرمین منتخب ہوئے، ہمارے منہ پہ آ کے کہتے تھے پی ٹی آئی کے کہ بھائی جان اسی الیکشن تحریک انصاف کے ٹکٹ تو نہیں لڑنا. بلدیاتی الیکشن ہونے والے تھے کوئی 2020-21 میں شنی تھی، ان کا بھائی جان اسی الیکشن آزاد لڑنا ہے. نفرت کی انتہا، مہنگائی کی انتہا، بے روزگاری کی انتہا، لاقانونیت کی انتہا اور بیڈ پرفارمنس کی انتہا تھی. ان حالات میں امریکہ، یہودی، اسرائیل، صہیونیت، گولڈ سمتھ، زیک گولڈ سمتھ، ان ساروں کا جو مہرا تھا نا، انہوں نے اس کو بچانے کے لیے یہ پورا پلان بنایا کہ یار امریکہ کے خلاف نفرت پیدا کر کے اس کے ذریعے سے اس کو تو ہم بچائیں. سائفر میری ذاتی رائے میں امریکہ کا ایک بہت بڑا ڈرامہ تھا. چوہان صاحب میری ذاتی رائے میں سنیں نا، جی ڈونلڈ لو کے ذریعے سے جان کے بھجوایا گیا، اس کو بتا دیا تھا کہ تو نے جناب، اور اس نے کیا کیا اکتوبر میں، اس کو تو جولائی میں پتا چل گیا تھا 2021 میں کہ مجھے اتارنے لگے ہیں. جی ان کا بیان ہے پھر تحاشا بیان ہے، شیر رشید کا بھی بیان ہے. اب آپ کو یاد ہے اکتوبر 2021 میں اس نے انٹرویو دے کے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، جی پری پلانڈ ایبسولوٹلی ناٹ کا انٹرویو کروایا گیا. جمائمہ گولڈ سمتھ، زیک گولڈ سمتھ، صہیونی طاقتیں، اسرائیل، امریکہ، ان ساروں کی سپورٹ سے وہ لایا گیا. وہ BBC کا تھا یا CNN کا تھا، ان دونوں میں سے کسی ایک کا وہ صحافی تھا. اس سے یہ سوال پوچھوایا گیا کہ جس سوال کی دور دور تک کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی. پاکستان میں کوئی حالات ہی نہیں تھے اڈوں کا، اور افغانستان سے امریکہ چلا گیا تھا، امریکہ 15 اگست کو چلا گیا تھا، ضرورت ہی نہیں تھی. اڈے کیوں لیتے؟ اس کے معاملات سارے تاجکستان سے اور ادھر سے چل رہے تھے.
یہ پری پلانڈ پاکستان کی عوام کو جو آنے والی تحریک فساد فی الارض تھی اس کو پاپولر کرنے کے لیے یہ کہلوایا گیا, پہلے کوسچن پوچھوایا گیا اور پھر ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کے اور اپنی دائیں ٹانگ ہلاتے ہوئے ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ سارا ڈرامہ تھا. ادھر سے امریکہ نے ڈرامہ کیا, ادھر سے اس نے ڈرامہ کیا, اینڈ پہ آ کے آج کھل گیا کہ اسرائیل بھی نقد کوکے پہ ناچ رہا ہے, امریکی کانگریس بھی نقد کوکے پہ ناچ رہی ہے, پورا یہودی نقد کوکے پہ ناچ رہے ہیں کہ یار ہمارا مورا پٹ نہ جائے, ہمارا ایجنٹ بڑھ نہ جائے, اس کو بچا لو. چلیے چوہان صاحب میں آپ سے ایک ساتھ سوال پوچھنے لگا ہوں. ابھی دیکھیں ابھی تو آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں, لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ 6 مہینے سال بعد آپ بھی یہ فواد چودھری اور یہ علی زیدی اور ان کی طرح دوبارہ سے تحریک انصاف میں جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے اور پھر آپ ان باتوں پہ ریگریٹ محسوس کریں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ذرا تبصرہ کریے تھا, یہ فواد چودھری صاحب کیا کر رہے ہیں, ذرا کوئی ہمیں دے رہا تبصرہ دے دو. مجھ سے نا پچھلے 3 مہینوں سے یہ کوئی 20 دفعہ ٹاک شوز کے اندر سوال پوچھا جا چکا ہے, فیاض الحسن چوہان کبھی اپنا تھوکا نہیں چاٹتے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, سوچنے والوں کی دنیا کی سوچ سے مختلف ہوتی ہے. یہ میرا ڈائلاگ یاد رکھنا, لکھ لو اس کو, یہ قول زرعی ہے. میرے مرنے کے بعد بھی جو ہے نا میرے نام پہ اس کو لکھنا کہ فیاض چوہان کا یہ قول ہے. سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے مختلف ہوتی ہے. دنیا والوں کی سوچ اس کی طرح ہوتی ہے کہ کتے نے کان کاٹا, کان کی طرف سوچو نہیں, کتے کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاؤ. یہ ہوتی ہے دنیا والوں کی سوچ. لیکن سوچنے والے کی دنیا بڑی مختلف ہوتی ہے. سوچنے والا اپنے ملک کے متعلق سوچتا ہے, اپنی سوسائٹی کے متعلق سوچتا ہے, اپنے دین کے متعلق سوچتا ہے, اپنے خاندان کے متعلق سوچتا ہے, اپنی ریاست کی, اپنے وطن کی مٹی اور سونی دھرتی کے متعلق سوچتا ہے. فیاض الحسن چوہان اپنی سونی دھرتی کے متعلق سوچنے والا آدمی ہے. اور ایک بات ریکارڈ میں اپنے لے آئے, ابھی تو شاید میں بہت ٹھنڈے پیٹوں 1 سال سے جناب میڈیا, سوشل میڈیا اور پبلک میں اس بانی تحریک انصاف کی مخالفت کر رہا ہوں. اللہ نہ کرے کہ یہ اقتدار میں آئے اور یہ دوبارہ پاور میں آئے. یہ آئے گا تو میں اس سے 100 گنا زیادہ ملٹیپلائی کر کے اس کی سازشوں کو اور اس کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے بے نقاب کروں گا. اور جہاں تک بات آپ نے جو نام لیا فواد چودھری, فیاض چوہان جھنڈا پاکستان کا لے کے جناب گرفتاری دے رہا ہے, تو پولیس دے کے بھاگ رہا ہے, اور پھر اس کے بعد تو پریس کانفرنس کر رہا ہے. ہاں جب تو نے کر لی پھر تو IPP کی جناب میٹنگ میں آ رہا ہے. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں میں زبردستی آ رہا ہوں نا, مجھے زبردستی لے کر کے ہیں. پھر لعنت ہے جو زبردستی پہ جنا اگر کوئی بندہ چلا گیا جنا. آپ تو IPP کے ممبر ہیں, آپ بتائیں. میں بتا رہا ہوں. اچھا آپ نے کر لی, او بھائی تمہیں بہت شوق ہے نا دوبارہ سے میڈیا کے اندر رہنے کا, تو اپنا ایک آزاد سٹینس رکھ. تو کہ یار میں آزاد ہوں, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. PTI کے حق میں بولنا ہے, PTI کے حق میں بول لیں, بانی تحریک انصاف کے حق میں بولنا ہے, اس کے حق میں بول لیں, PTI کی لیڈرشپ کے خلاف بولنا ہے, اس کے خلاف بول لیں. لیکن کیا یار میں ایک آزاد ہوں, میرا اپنا نہیں, میں تو ہوں تحریک انصاف کا. ساتھ ہی کانوں پہ ایک پڑتی ہے ٹکا کے لطیف کھوسا مارتا ہے جس کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے, جس کی ویلیو نہیں ہے. ساتھ ہی ٹکے کا جنا وہ سال پہلے کے PTI کے آئے ہوئے مفاد پرست لوگ وہ کھینچ کے چپیڑ مارتے ہیں آ کے, وہ سوشل میڈیا پہ بھی الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھ کے, لیکن اس کو بیچارے کو نہیں محسوس ہوتی شرم. تو میں یہ سمجھتا ہوں اپنی عزت افزائی فواد چودھری خود کروا رہے ہیں. اور جہاں تک بات ہے نا علی زیدی, یار ہم بیٹھے ہوئے تھے, پہلی پریس کانفرنس IPP اناؤنس ہو رہی تھی, یہ میرے ساتھ آ کے بیٹھا ہوا. اب میں خاموشی سے بیٹھا ہوں, میں اس سے کوئی گفتگو نہیں کر رہا. اب اس کے اندر کا انسان آپ اندازہ لگا لیں, خود ہی شروع ہو گیا. اور تازہ اس وقت بیان دیا تھا بانی تحریک صاحب نے, یار میں نے اپنے بچوں کو نہیں بلانا, پاکستان کی سرزمین میرے بچوں کے لیے فیوریبل نہیں ہے, محفوظ نہیں ہے قاسم اور سلمان کے لیے. وہ بڑی سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی اس وقت, پچھلے سال جولائی کی بات ہے, جون کے اینڈ کی. اچھا میں خاموشی سے بیٹھا ہوں, پورے کیمرے لگے ہوئے 150-200, مجھے خود ہی چوہان یار دیکھنا یار کتنا خبیث آدمی ہے. ایگزیکٹ میں بتا رہا ہوں, ہمارے بچے جو ہے نا وہ راہ چلتے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا, میں نے ویسے کیا ہوا, وہ یار یہ تجھے بیان نہیں پڑا چوہان خان کا. کہتا ہے میرے بچے غیر محفوظ ہیں پاکستان میں, ہمارے بچے فالتو کے ہیں.
یہ وہ اس نے وہ باتیں کی. میں دل میں سوچوں میں یار اس سے بڑا تنتری کوئی نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ اس کو جانتا ہوں کہ وہ سیاسی کارکن کہاں پہ یار, وہ ان کے کاروباروں کا محافظ تھا, ڈونیشنوں کا محافظ تھا, نمبل کی, شوکت خانم کی, ٹھیک ہے نا جی, یہ تو ذاتی کلٹ. اور وہ میں اس دن سوچوں, میں نے کہا یار اس کو کیا خارش ہے یہ مڑ کے جناب بانی تحریک انصاف کے جناب یہاں پہ مٹی پلیت کر رہے ہیں میرے ساتھ بیٹھ کے, نہ میں کوئی سوال پوچھ رہا ہوں نہ میں گفتگو کر رہا ہوں. اب اس کو دوبارہ تڑپ آ گئی ہے, اور بہن ہے بہ کے ہائے میں مر گیا, میں لٹ گیا. محبت اس کی جاگی ہوئی ہے. کمزور لوگوں کی نشانی ہے اور گھٹیا لوگوں کی نشانی ہے. آپ نے گلے کا ڈھول باندھ لیا تو جو مرد ہوتا ہے وہ بجاتا ہے. یا بند ہوئی نا, یا بند نہیں نہ دو اس ڈھول کو, مرد بجاتا ہے اس ڈھول کو. جو نیچ اور گھٹیا اور نامرد ہوتا ہے نا وہ پھر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے جو یہ کرنے لگا. اچھا فیاض بھائی, یہ ہمارا آخری سوال ہے, سائیکالوجی کے ریلیٹڈ ہے کہ تحریک انصاف کو جب آپ نے چھوڑ دیا ہے, میں اکثر آپ کی ٹویٹ کے نیچے کمنٹس بھی دیکھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لوگ آ کر کہتے ہیں تم لوگوں کو نیند نہیں آتی ہوگی, تم لوگوں نے یہ کر دیا, تم لوگ کو اب زین شیشہ دیکھتے ہو تو کیسا محسوس ہوتا ہے, اس طرح کے کمنٹس ہوتے ہیں. تو میں چونکہ خود بھی ایک سابقہ تحریک انصاف کا رہ چکا ہوں, تو میرے خیال سے تو جتنی چین کی نیند آپ کو تحریک انصاف چھوڑ کر آتی ہے اتنی کبھی بھی نہیں آتی, کیونکہ وہ جو ایک دماغ میں گھٹن اور آپ کو پتا ہوتا ہے آپ غلط چیز کی سپورٹ کر رہے ہیں اور پھر بھی آپ کرتے ہو تو وہ ایک اترتا ہے. تو کیا آپ کو ایک ریلیف محسوس ہوتا ہے آج کل جب آپ کھل کر بول رہے ہیں اور اپنے احساسات کے اظہار کر رہے ہیں جو شاید 15-16 سال سے آپ نے بات رکھے؟ صاحب میں نے اپنی پوری لائف عذاب میں گزاری اس پارٹی میں 17 سال, لیکن اپریل 2022 سے لے کے 15 مئی 2023 تک میرے بیوی بچے گواہ ہیں. میں جتنا مینٹلی اپسیٹ تھا آپ کی سوچ سے باہر ہے. میں ہر تیسرے دن دوسرے دن لیکزاٹینل گولی کھا کے سوتا تھا, اور خدا کی قسم اس دن سے لے کے 22 مئی کو پارٹی چھوڑی ہے, آج 1.25 سال ہو گیا ہے, میں نے شاید 3 یا 4 یا 2 دفعہ جناب لیکزاٹینل کی آدھی گولی کھائی ہوگی. اپنی نیند سوتا ہوں سکون سے. کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس آئیڈیالوجی کو, پاک فوج میرا پیشن ہے. میری بلا سے آرمی چیف کون ہے, میری بلا سے ISI چیف کون ہے, آئی ڈیم کیئر. میری ادارے سے محبت ہے. ادارے سے محبت میں نے بتائی ہے, مڈل کلاس اور میرٹ کے اوپر مڈل کلاس. میری خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. وہ جنرل عاصم منیر جس کے والد کو میں جانتا ہوں, گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول تارکاباد کا ٹیچر اور پھر پرنسپل ہیڈ ماسٹر, 7 مرلے کے گھر میں جو پلا بڑا ہے جنرل عاصم منیر, جس کا باپ مسجد کے اندر امامت اسکول کے خود کرواتا تھا, ایک مڈل کلاس سے. میرا فخر ہے پاک فوج. اس وجہ سے نہیں میرا بچہ, میرا بھائی, میرے بھتیجے, میرے بھانجے, ناٹ ایٹ آل. اس وجہ سے بھی نہیں کہ یار قربانیاں ہر ملک کی فوج دیتی ہے. ٹھیک ہے پاکستان کی فوج زیادہ دے رہی ہے, اس کی چاروں طرف سے سازشیں ہیں, سب کچھ ہے. بھائی یہ مڈل کلاس کی ادارہ ہے, مڈل کلاس کا, اور پھر وہ قربانیاں دے رہی ہے, ہر روز شہید ہو رہے ہیں. میرا بچہ سرحد کے اوپر 50-51 سینٹی گریڈ کے اوپر اکیلا بیٹھا, گن پکڑ کے بیٹھا ہو, اور کوئی اس کو گالی دے رہا ہو. میرے پاس اس وقت میں دے نہیں سکتا, میں اس کو دنیا کی ہر ننگی گندی گالی دوں گا اس شخص کو, میں نہیں برداشت کر سکتا. بہت شکریہ چوہان صاحب. اور دوستو آج ہمارا پہلا ایپیسوڈ تھا, اور اب ہمارا انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم چوہان صاحب کو دوبارہ سے انوائٹ کریں گے, اور اس میں ہم 9 مئی اور اس سے پہلے جو ایک سیریز میں واقعات ہوئے وہ سارے کے سارے ڈسکس کریں گے. تو امید ہے آپ کو آج کا آزاد کاسٹ پسند آیا ہوگا. بہت شکریہ.